نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثامن الصفات الخبرية. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانہ الى ذاتیت و خبریت. فصل ثامن جو ہے وہ صفات خبریہ کے بارے میں، جیسے کہ ہم نے تقسیم بندی کی تھی. کچھ لوگوں نے، متکلمین حضرات نے، خداوند قدوس کی صفات کو تقسیم کیا ہے، یعنی ایک الگ سے مقسم ہے. صفات کی دو قسمیں ہیں، یا صفات ذاتیہ ہیں یا صفات خبریہ ہیں. ذاتیہ سے مراد وہی ہے، علم ہے، قدرت ہے اور حیات ہے. اور خبریہ سے مراد یہ ہے کہ یا تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ خدا کے لیے صفت ثابت ہے، جیسے علو ہے، وجہ ہے، ذل عرش ہے، یدین ہے، یا جو ہے سنت میں بھی کچھ ایسی صفات آئی ہیں. اگر ہم صفات ذاتیہ کی جو ہے بات کریں تو ان کی ہم تفصیلی گفتگو کر چکے، علم کے حوالے سے، قدرت کے حوالے سے تقریباً جو ہے وہ صفات ہو چکی. رہی بات وہ صفات جو صفات خبریہ ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ قول ہے. ایسی صفات کے جو اگر روایات میں یا قرآن مجید میں وارد نہ ہوتی تو ہم اس کو قبول نہ کرتے، عقلی عنوان سے ان کے ظاہر کو اپنے ظاہر پر رکھتے ہوئے. مثال کے طور پہ جیسے ذل ید ہے، ذل وجہ ہے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے وجہ ہے، خدا کے لیے ید ہے، یا مثلا خدا عرش پہ ہے، استوا ہے، آگے ساری چیزیں آئیں گی. تو ان صفات کو ہم کیا کریں؟ خدا پر حمل کریں تو کس معنی اور کس مفہوم کے ساتھ حمل کریں؟ یہاں پر تقریباً 5 نظریات ہیں. مصنف نے یہاں پہ 4 بیان کیے ہیں. 5واں جو ہے نا وہ ایک نظریہ ہے اور دوسری تفسیر کتاب میں اس کو ذکر کیا ہے. 4 یہاں پہ اس مصنف کتاب میں بیان کر رہے ہیں 4 نظریات کو. ان میں سے پہلا جو نظریہ ہے کہ یہ خداوند قدوس کے لیے صفات ہیں، البتہ ان کو ثابت کرتے ہیں مع تکییف و تشبیہ. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خدا کے لیے چہرہ ہے تو چہرہ اپنی کیف کے ساتھ، ٹھیک ہے، جس طرح، یہ تو کیف سے ہو گیا. تشبیہ جس طرح انسان کا چہرہ ہے، کسی بھی ذی روح کا چہرہ ہے، اسی طرح جو ہے خدا کا چہرہ ہے. یعنی قرآن مجید میں جب کہا گیا ہے کہ مثلا خدا کے لیے وجہ ہے تو وجہ وہی کیف والا ہے، انسان والا ہے، چہرے والا ہے، ٹھیک، نہ کہ اس سے ہٹ کے کوئی اور معنی ہے. مثلا آنکھیں ہیں تو اسی طرح جو ہے نا وہ آنکھیں ہیں. یہ جو ہے وہ پہلا نظریہ ہے. اس نظریے کے جو لوگ قائل ہیں ان کو مجسمہ اور مشبہہ، ان سے جو ہے نا وہ تعبیر کی گئی ہے. حشویہ فرقہ ہے، وہی آپ کا کہہ سکتے ہیں مجسمہ اور مشبہہ. یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں اور پھر جو ہے نا ایک ایک کر کے کس کا نظریہ اس کو بیان کریں گے. خلاصہ کلام یہ کہ وجہ سے مراد وہی وجہ ہے، عین سے مراد وہی عین ہے. یہ خدا کے لیے لوگ جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. پہلا نظریہ یہ ہے جو ہے نا وہ. یہ نظریہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ یہ حنابلہ کا نظریہ ہے. حنابلہ کا جو ہے نا احمد ابن حنبل اور یہ وہابی جو ہے، وہابی حضرات خدا کے لیے اس نظریے کے قائل ہیں. اور احمد ابن حنبل جو ہے وہ اس نظریے کا متبنی تھا. اور احمد ابن حنبل کا نظریہ تھا کہ ہمارے جو اصحاب تھے اور جس طرح جو ہے نا وہ قرآن مجید میں جو روایات اور چیزیں وارد ہیں، ہم اسی کے جو ہے نا وہ قائل ہیں. واضح ہے. پہلا نظریہ یہ ہو گیا. اس نے اس کو جو ہے نا جرأت کے ساتھ پیش کیا، بڑی جرأت کر کے کہا کہ یہ جو ہے نا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ہمارا نظریہ ہے. دوسرا نظریہ ہے کہ یہ اس بات کرتے ہیں خدا کے لیے چہرہ ہے اور آنکھیں ہیں، لیکن بلا تکییف ولا تشبیہ، بغیر کیف کے اور بغیر جو ہے وہ تشبیہ کے. شیخ اشعری، ابو الحسن اشعری ہم نے کہا، یہ ابو الحسن اشعری، دیکھیں تکرار سے مطلب یاد ہوتے ہیں. ہم نے کہا کہ پہلے جو ہے نا وہ اہل سنت تھے مطلقاً. اگر سنت والجماعت کا لقب کہاں سے آیا ان پر، وہ معاویہ سے آیا، کہاں سے آیا، اس کی الگ سے ہسٹری ہے. لیکن مجرد یہ جو ہے نا وہ عقائد کے اعتبار سے ایک ہی جو ہے نا وہ کہا جاتا تھا ان کو کہ اہل سنت والے ہیں. وہاں سے پھر جو ہے نا ان کا نظریہ نکلا معتزلہ. وہاں سے جو ہے نا وہ اہل سنت سے ایک شاخ نکلی عقائد کے اعتبار سے، جس کو ہم نے کہا کہ واصل بن عطا نے جو ہے نا وہ اعتزال کر کے یہ ان لوگوں سے الگ ہوا، وہ معتزلہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر جو ہے وہ معتزلہ، یہ ابو الحسن الاشعری جو تھا پہلے معتزلی تھا، ابو الحسن الاشعری یہ معتزلی تھا. اس نے دیکھا کہ معتزلہ کا جو نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اعتزال اس کو صحیح نہیں لگا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میں کس کی طرف جاتا ہوں، میں وہی سلف کی طرف پلٹ کے جاتا ہوں. احمد ابن حنبل کا جو نظریہ ہے وہ ٹھیک ہے، منتہا اس میں جو ہے نا وہ کچھ ترمیم اور جو ہے اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. احمد ابن حنبل کے عقائد کو کچھ اصلاح کی ضرورت ہے، اور میں متبنی ہوتا ہوں کس کے مذہب پر، احمد ابن حنبل یعنی حنابلہ کے مذہب پہ. منتہا اس میں اس کی جو ہے تھوڑی سی اس کو پالش کر کے اس کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آتا ہوں. اس نے بہت زیادہ چیزوں کی جو ہے نا وہ کافی چیزوں کو الگ سے پیش کیا جو حنبلی مذہب کی تھیں، ان میں سے اس نے بہت چیزوں کو تبدیل کیا اور ادھر کیا. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، یہ جو ابھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اس کو آپ بین القوسین رکھیں. ابھی جو مطلب بیان کر رہا ہوں، تعویل کرنے کے بعد 3 ایسی چیزیں ہیں ابھی بھی جو ہے نا وہ ان کے سر پہ لٹکی ہوئی ہیں. پہلی بات یہ خلق قرآن والی، قرآن جو ہے وہ مخلوق عدم خلق والی قدیم ہونے کی، یعنی قدیم ہے. یہ جس طرح جو ہے نا وہ ابو الحسن احمد ابن حنبل قائل تھے، اسی طرح اشعری بھی جو ہے وہ اس کے قائل ہو گئے، چونکہ وہ اس کو کلام نفسی کی طرف لے کے ادھر لے کے چلے گئے. دوسرا جو ہے وہ رؤیت خدا، ٹھیک ہے، کہ خدا کا دیدار ہو سکتا ہے، خدا کا دیدار ہو سکتا ہے. 2 چیزیں، اور جو ہے وہ تیسری ایک چیز تھی ان کی جو ہے وہ کہ ایک میرے ذہن میں نکل گئی. یہ 3 ایسے جو ہے نا وہ چیزیں تھی کہ وہ احمد ابن حنبل اور یہ لوگ ابھی تک اس بات کے قائل ہیں، یعنی اصلاح کرنے کے باوجود ان 3 چیزوں کی اصلاح نہیں کر سکی. اچھا، اس نے صفات کی کیسے اصلاح کی؟ کیونکہ احمد ابن حنبل یہ سنی لوگ قائل تھے کہ وہ خدا کا جسم ہے، یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم تو قرآن میں جب آیا ہے چہرہ ہے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. منتہا بلا کیف ہے، یعنی وہ جو چہرہ ہے، چہرہ تو ہے لیکن انسانوں کے چہرے کی طرح نہیں، بس چہرہ ہے، ٹھیک ہے. آنکھیں ہیں لیکن انسانوں کی طرح جو ہے نا آنکھیں نہیں ہیں. اس کی کیفیت جو ہے نا ہم اس کو انسان والی کیفیت، عاشر میرے ساتھ ہیں، انسان والی جو کیفیت ہے، آنکھوں کی جو انسان والی کیفیت ہے، چہرے کی جو انسان والی کیفیت ہے، اس کو ہٹا کے بس کہیں گے ایک چہرہ ہے. تو لہذا اس نے اس کی اصلاح کر دی، اس نظریے کی. قائل بھی ہے کہ چہرہ ہے لیکن بغیر کیف کے، تشبیہ سے جو ہے نا وہ نکلنے کے لیے. یہ جو ہے وہ نظریہ ہے اشاعرہ کا، اور جو ہے وہ ان کا واضح ہے. 2 نظریے ہو گئے. اچھا، پہلا نظریہ تو واضح ہے، پہلے نظریے کا بطلان واضح ہے کہ اگر آپ خدا کے کسی چہرے کے قائل ہیں تو یہ آپ جو ہے نا وہ مشبہہ ہیں اور جو ہے وہ مجسمہ ہیں. خدا کے جسم کا قائل ہے، خدا جو جسم و جسمانی سے پاک ہے، لہٰذا اس کا بطلان تو واضح ہے. ٹھیک. دوسرا یہ جو نظریہ، اس پر کیا ملاحظہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اس پر ملاحظہ یہ ہے کہ یہ جو آپ اس بات کے قائل ہو رہے ہیں، گویا کہ آپ ایک طرف سے قائل ہیں کہ خدا کے لیے چہرہ ہے، اور دوسری طرف سے گویا کہ آپ اس کے لیے چہرہ نہیں ہے. چہرہ ہے بھی صحیح، چہرہ نہیں بھی صحیح، تو یہ درست نہیں ہے. جو اس کے کیف نہیں ہے، گویا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے لفظ وجہ استعمال ہوا ہے لیکن بغیر کیف کے ہے. گویا کہ آپ یوں کہنا چاہتے ہیں، اصل یا ایک نقطہ پہلے سن لیں پھر جو بات سمجھ آئے گی. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وجہ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، وجہ سے مراد چہرہ ہی ہے لیکن کیف والا نہیں ہے. وہی معنی حقیقی میں، تعویل ہم نہیں کر رہے کہ اس چہرے سے مراد قدرت ہے، مثال کے طور پہ ہاتھ سے مراد قدرت ہے، چہرے سے مراد جو ہے نا وہ اس کی رونق ہے، یا کوئی بھی مسئلہ لے لیں. ہم دیکھیں معنی مجازی نہیں لے رہے، چہرے سے مراد چہرہ ہی ہے. یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ چہرے سے مراد چہرہ ہی ہے، وجہ سے مراد وجہ ہی، معنی حقیقی ہے لیکن کیف کے بغیر. تو کہتے ہیں گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ رأیت اسد، شیر ہے، شیر سے مراد وہی شیر ہے لیکن بغیر دم والا، بغیر جو ہے نا وہ پنجے والا، بغیر جو ہے وہ جس شیر کی جو خصوصیات ہے اس کے بغیر والا. اسد معنی حقیقی میں ہے لیکن اسد کا وہ جو پنجے والا ہے وہ نہیں، وہ جو مثلاً راہ کریوہ والا اسد، وہ والا اسد نہیں مراد ہے. تو کہتے ہیں کوئی قبول کرے گا کہ یہ کوئی معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے. تو لہذا گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لقلق لسانی ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں لیکن لقلق لسانی کے طور پہ، تو درست نہیں ہے. آپ نے جو اس کی تصلیح کرنا چاہی تھی، اس کو صحیح کرنا چاہا، وہ درست نہیں ہوا. ٹھیک. پھر یہاں پہ کچھ عبارت میں اچھے مطلب ہیں، ہم اس کو عبارت میں جو ہے نا وہ بیان کریں گے.
آج جو ہے نا اس پر دو نظریے کو دیکھیں تطبیق کر سکتے ہیں، نہیں جو ہے نا۔ الفصل الثامن الصفات الخبریہ قسم بعض المتکلمین صفاتہ سبحانہ الی ذاتیۃ و خبریۃ والمراد من الاولی اوصافہ المعروفۃ جو معروف ہے من العلم والقدرت والحیات والمراد من ثانیۃ ما اثبتتہ ظواہر الآیات آیات کا ظاہر یہ ہے والاحادیث لہ سبحانہ من العلو والوجہ والیدین الی غیر ذلک وقد اختلفت آراء المتکلمین فی تفسیر هذا القسم کہ اس سے مراد کیا ہے، تفسیر کیا ہے، الی اقوال الاول اثبات مع تکییف و تشبیہ زعمت المجسمہ والمشبہہ، مجسمہ یہی ایک کلامی فرقہ ہے حنابلہ میں سے اس طرح ہے، ان للہ سبحانہ عینین و یدین مثل الانسان قال شہرستانی اما مشبہ الحشویہ اجازوا علی ربہم الملامسۃ والمصافحۃ وان المسلمین مخلصین یعانقونہ سبحانہ فی الدنیا والآخرہ، یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں اجازو یعنی ممکن ہے، یہ کہتے ہیں کہ رب کے لیے ممکن ہے کہ آپ رب سے جو ہے آپ اس کو لمس کر سکتے ہیں، اس سے آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے جو مخلص ہیں، مخلص متقی پرہیزگار اس طرح جو مخلص ہیں یعانقونہ سبحانہ فی الدنیا والآخرہ، وہ خدا کو گلے لگا سکتے ہیں، خدا کو کیا ہے، گلے لگا سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرہ میں۔ معانقہ یہ جو ہم عربوں کے ساتھ ملتے ہیں یہ معانقہ ہوتا ہے، ہم جو پاکستان اسٹائل کے ساتھ ملتے ہیں یہ معانقہ نہیں، معانقہ یہ ہے جو ہے نا وہ عنق سے جو ہے نا وہ ہاتھ ملا کے یوں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معانقہ جو ہے وہ۔ اذا بلغوا فی الریاضۃ والاجتہاد الی حد الاخلاص، کب کہ جب ریاضت میں، ٹھیک ہے، تقوی اور پرہیزگاری میں اور حد اخلاص تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے وہ خدا کو گلے لگا سکتے ہیں۔ دیکھا کہ مشاہدہ کیا کہ دیکھا ہے کہ اس نے ہم سے کیا معاملہ کے بعد ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہ بات جب کیا ہو تو اصل حقیقت سے وہ حقیقت ہی نہیں ہے نا، خدا سے معانقہ کرنا ممکن ہی نہیں، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ ہر جمعرات کے دن ایک خوبصورت لڑکے کی صورت میں آتا ہے، یہ کہتے ہیں ہاں وہ ان کی ٹائم بھی ہوئی ہے، ہاں اس طرح جو ہے۔ وَبِمَا أَنَّ التَّشْبِيهَ وَالتَّجْسِيمَ بَاطِلٌ بِالْعَقْلِ وَالنَّقْلِ، چونکہ یہ تجسیم سے ثابت ہو رہی، تجسیم چونکہ باطل ہے، فَلَا رَيْبَ فِي بُطْلَانِ هَذِهِ النَّظْرِيَّةِ، یہ تو بدیع البطلان ہے۔ الثانی الاثبات بلا تکییف ولا تشبیہ، اثبات یعنی ان چیزوں کو اوصاف کو ثابت کرنا لیکن کیف اور شبات کے بغیر۔ ان الشیخ الاشعری یعنی ابو الحسن اشعری ومن تبعہ یجرؤون یا یجرون، اس کو آپ حذف کر دیں، هذه الصفات علی اللہ سبحانہ بالمعنی المتبادر منها فی العرف، کہتے ہیں یہ جو معنی متبادر ہے عرف کے نزدیک اسی صورت میں یہ کرتے ہیں، چہرے سے مراد وہی چہرہ ہے، ٹھیک ہے، متبادر جو ہے۔ ولیکن لأجل الفرار عن التشبیہ یقولون بلا تشبیہ ولا تکییف، بغیر تشبیہ اور بغیر تکییف کے، ٹھیک ہے۔ وہ طاہر القادری کی آپ نے تقریر سنی ہے جس میں اپنا وہ خواب سنا رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول خدا جو ہے نا وہ میرے پاس آئے ہیں اور جو ہے وہ ملتان میں ہوں اور مجھے کہتے ہیں مجھے کراچی جانا ہے اور کراچی جانے کے مجھے واپس جو ہے نا وہ ٹکٹ دے دیں، وہاں پہ ایک پورا جو ہے نا وہ قصہ سناتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر جو ہے نا وہ ایک کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں معراج پر جب گئے تو وہاں پر بار بار کہتا ہے بلا تشبیہ بلا تکییف، وہ یہ کلمہ زیادہ کہہ رہا تھا صاحب جو خدا کے رؤیت کا قائل نہیں ہے مسلمانوں میں سے وہ بالکل کافر ہے۔ یقول الاشعری ان للہ سبحانہ وجہا، چہرہ تو ہے متبادر لیکن بلا کیفن، کما قال ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وان لہ یدین بلا کیفن کما قال خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے خلق کیا ہے۔ وقد نقلت هذه نظریۃ عن ابی حنیفہ و شافعی و ابن کثیر، یہی نظریہ کون سے والا، بلا کیف والا، یہ نظریہ جو ابو حنیفہ کا بھی یہ نظریہ ہے اور شافعی کا بھی یہ نظریہ ہے اور ابن کثیر کا۔ اب اگر ہم تھوڑی سی اس کی تحلیل کریں، مثال کے طور پر 4 فقہ ہمارے پاس ہے نا، فقہ حنفیہ والے اکثر کیا ہیں، معتزلہ ہیں، حنفی جو ہیں اکثر کیا ہے وہ معتزلہ ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا وہ شافعی آ جاتے ہیں، تو شافعیہ والے اکثر جو ہے نا وہ اشاعرہ ہیں،
अशायरा जो है ना वो अशअरी मज़हब के पैरोकार हैं, अशअरी हैं, शाफिया वाले, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मालकी हैं। मालकी तकरीबन जो है ना वो मालकी वो जो लोग जो हाथ खोल के नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम इब्न मालिक जो है ना वो हाथ खोल के नमाज़ पढ़े, वो जो मालकी हैं ये तकरीबन जो है ना वो कदरिया और इस जबरिया की तरफ गए हैं, कदर, ठीक है, और जबर जो है ना जबर के नज़रिए की तरफ गए हुए हैं, वो आगे इंशाल्लाह इसकी भी तफसील आएगी। और हनाबिला जो हैं, हम्बली जो हैं, वो ये हमने अर्ज़ किया पहले कि ये क्या है, मुजस्सिमा है और मुशब्बिहा हैं, ये इसकी तावील जो है ना वो यूँ होती है। ये इब्न कसीर और तफसीर इब्न कसीर वाला है जो है वो। वहासिल हाज़िह नज़रिया अन्न लहू सुब्हानहु हाज़िहिल हक़ाइक़ लाकिन ला कल मौजूद फ़िल बशर। ख़ुलासा ये कि ये नज़रिया वाले कहते हैं कि खुदा के लिए हक़ाइक़ हैं लेकिन मौजूद बशर की तरह नहीं है। फ़लहु यदुन व ऐनुन ला कअयदीना व अयुनिना, हमारे हाथों और हमारे आँखों की तरह नहीं। व बिज़ालिका तवक्कफ़ू अला हसब ज़अमिहिम फ़िल जम्अ बैन ज़वाहिर नुसूस तवफ़्फ़क़ू, ठीक है, तवफ़्फ़क़ू, इन्होंने तवाफ़ुक़ किया है ज़ाहिरी नुसूस के एतबार से और मुक़्तज़त तंज़ीह, यानी खुदा को मुनज़्ज़ह जानना है कि खुदा के लिए कोई जिस्म नहीं है, और दूसरी तरफ से क्या है कि ये चीज़ें भी साबित हैं। तो इन दोनों का जम क्या है कि आप कायल भी हो जाएं लेकिन उसको कैफ से अलग करें। इन लोगों का ये नज़रिया है। वबिज़ालिका तवफ़्फ़क़ू, इस इनका गुमान ये है, गुमान उनका ये है कि वो मुवाफ़िक हो गए हैं अला हसब ज़अमिहिम फ़िल जम बैन ज़ाहिर नुसूस, यानी कुरान और सुन्नत, व मुक़्तज़त तंज़ीह, तंज़ीह से मुराद ये है कि खुदा को मुनज़्ज़ह रखना है। अक़ूलु अल-क़ौल बिअन्न लिल्लाहि यदन ला कअयदीना वजहन का ला वजूहना व हाकज़ा साइर सिफ़ातिल ख़बरिया अशबह बिल अलगाज़। ये एक मुअम्मा है। वो जिस तरह मिसाल देते हैं ना कि सोने का पहाड़, ठीक है, या देखते हैं कि वो एक जो है ना वो बड़ी गर्दन वाला, सोने की गर्दन वाला जो है ना परिंदा, एक मुअम्मा के जिसकी कोई हकीकत नहीं है। फ़इस्तिमालुहा फ़िल मानिल हकीकी, आप कहते हैं कि ये माना भी माना है हकीकी है, मजाजी नहीं है। व इस्बातु मानी अल्लाह सुब्हानहु बिला कैफियतिन, और फिर अल्लाह पर उसको बग़ैर कैफ़ के हकीकी इस्तेमाल करके और कैफ़ को इस्तिस्ना करना, ये शबाहत रखता है बेकौन हैवानिन असदन हकीकतन, कि फ़लाँ जो है वो असद है हकीकत में, वलाकिन बिला ज़म्बिन, उसको दुम भी नहीं है, वला मिखलबिन, ठीक है, शेर के जो पंजे होते हैं वो भी नहीं है, वला नाब, नाब जो है ना वो क्या कहते हैं, वो नाखून नहीं होते तेज़, नाब जो है ना उसको, वला 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 इला गैर ज़ालिक। व इब्राज़ुल अक़ीदतिल इस्लामिया बेसूरतिल इबहाम वल इल्ग़ाज़ कमा फ़ी हाज़िहि नज़रियते, कहते एक अक़ीदा पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना खुदा के लिए चेहरा है, उस पर आप अक़ीदा रखते नहीं रखते हैं, अक़ीदा रखते हैं, लेकिन ऐसा अक़ीदा रखना, इब्राज़ करना उस अक़ीदे को का इब्राज़हा बेसूरत तशबीह वल तजसीम अलमासूर मिनल यहूदियत व नसरानियत कमा फ़ी नज़रियतिल ऊला। ये बिल्कुल इस तरह है कि आप जो है ना एक तशबीह और तजसीम की सूरत देते हैं, जैसा कि यहूदियों और नसरानियों से है कि खुदा का बेटा है और खुदा जो है ना वो इंसानी सूरत में आता है, इस तरह आता है। ला यज्तमा मौक़िफ़ुल इस्लाम वल कुरान फ़ी अर्ज़िल अक़ाइदिल मुज्तमा अल इस्लामी। यहाँ तक यानी खुलासा कर दें भाई, देखें या तो इस नज़रे की बात गश्त यूँ है, या तो जो है ना आप जो है ना वो कायल हो जाएंगे कि मुजस्सिमा है, या जो है ना आप कायल हो जाएंगे उसको खुदा के लिए ये चीज़ें नहीं है, या मुजस्सिमा की तरफ जाएंगे या मुअत्तिला की तरफ, मुअत्तिला आगे जो है ना वो आ रहा है। व मिम्मन खालफ़ हाज़िहि नज़रिया, जिस तरह ये नहीं कहते हैं कि खुदा के लिए आँखें हैं लेकिन बिला कैफ, हाँ, ये तो हमारे ज़माने में तो मुमकिन है ना कि मेरा मिसाल वो आँख है लेकिन बिला कैफ है, बिला कैफ है। नहीं, इसको हम माने हकीकी भी हमल नहीं कर रहे ना, माने मजाजी। कैमरा को जब हम आँख से कह रहे तो उसको माने मजाजी, आँख वो मुराद नहीं है। ये मुश्किल ये है कि ये कह रहे हैं कि माना भी हकीकी है ना, हाँ, माना हकीकी है। अगर आप कहें कि भाई हम जो है ना वो कैमरा की आँख को इस आँख से तशबीह दे रहे हैं, यानी मजाजन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो माना मजाजी हो गया ना। तो माना फिर में ये असल नुक्ता है, मैंने कहा था कि माना हकीकी पे हमल करते हुए। वमिमन खालफ़ हाज़िहि नज़रियत अबू हामिद अल-ग़ज़ाली, इस नज़रिए की जो है ना वो मुखालफत की है, इस अशायरा के नज़रिए की मुखालफत की अबू हामिद अल-ग़ज़ाली। इमाम ग़ज़ाली जो है ना मारूफ़ है, जो बड़ा बड़ा जो है ना फ़िलसूफ़ था, और ये तकरीबन जो है वो क्या कहते हैं 505 में मुतवफ़ा है, 505 में जो है वो मुतवफ़ा है। और अबुल हसन अशअरी जो था मुअस्सिस था किसका, मज़हब अशायरा का,
اس کے بعد ان کے 3 ستون گزرے تھے. 3 ستون جو ہے نا وہ مذہب اشعری کے 3 ستون ہیں، بڑے بڑے 3، یعنی ان کو مجدد کہہ دیں آپ، ستون کہہ دیں، اصول کہہ دیں، وہ ہیں. ان میں سے یہ ایک تھا. جیسے ابو بکر باقلانی، یہ آپ نے علوم قرآن میں انتصار سے بہت زیادہ سنا ہوگا نا، علوم قرآن میں انتصار. ابو بکر باقلانی جو ہے نا وہ علوم قرآن کی بحث میں یہ آتا ہے. ابو بکر باقلانی جو ہے نا وہ اس کے علوم قرآن کے بحث میں، یہ اشاعرہ میں سے تھا ایک. اور اسی طرح جوینی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ غزالی جو ہے نا وہ، یہ غزالی یعنی ستون میں سے شمار ہوتا تھا اشاعرہ کا. اس نے جو ہے نا آ کے اس کی جو ہے نا وہ نفی کی ہے، کہتے ہیں یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی جو ہے نا وہ زبردست بات کی ہے. اور آگے چل کے ہم جو ہے نا ایک جو مذہب تعویل پیش کریں گے وہ اسی میں آئے گا جو ہے نا وہ اس کا خلاصہ سن لیں گے نا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ الفاظ جب یہ استعمال ہوتے ہیں تو ایک الفاظ کا ایک ظاہر ہے ان کا، اور ایک جو ہے نا وہ معنی ان کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی اس کا مستعمل فی ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی لغوی ہے، معنی وضعی ہے، معنی اصلی ہے، اور ایک معنی مراد جدی اور مراد استعمالی ہے. اب جب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ معنی لغوی اور معنی وضعی میں اس کو استعمال کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، معنی لغوی میں، بلکہ جو ہے نا ہو سکتا ہے اس کی مراد جو ہے وہ جو عرف عام میں معنی استعمالی ہو اس سے اس کو استعمال کیا گیا ہو. اگر اس میں استعمال کیا گیا ہے تو پھر اصلاً اس کے تعویل کرنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، اور معنی اس میں بالکل وہ اس طرح ہے. ٹھیک، وہ مثال دیتے ہیں، مثال یوں دیتے ہیں کہ اس کو اور طریقے سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اگر جو پہلے آگے والا نظریہ آئے گا اس میں جو ہے نا وہ تعویل والے نظریے میں، ٹھیک ہے، تعویل جو اس کی کرتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے جو مثال دی ہم اس کو اپنی مثال میں دیتے ہیں. مثلا ید کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ ہاتھ، یہ گوشت کا یہ ٹکڑا اور اس طرح مشتمل، اس کو ہاتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا جو ہے نا وہ لغوی معنی ہے. لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ صرف اس میں نہیں ہے. لغتاً اس میں وضع ہوا، پھر اس کا استعمال جو ہے وہ تھوڑا وسیع ہو گیا، وہ بھی استعمال حقیقی ہے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، پورا نجف اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے، پورا گھر اس کے ہاتھ میں ہے. تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے ہاتھ میں، مٹھی میں ہے. اس کے ہاتھ میں اس مراد ہے کہ اس کا اس پر تسلط ہے، اس کا اس پر کیا ہے؟ تسلط ہے. تو معنی نوفی میں جب یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نہ کہ معنی لغوی میں استعمال ہوئے ہیں اور آپ پھر جو ہے نا اس کے تعویل کے پیچھے پڑ جائیں، بلکہ یہاں استعمال ہی اس معنی میں ہوا ہے. تو لہذا آپ جو ہے نا وہ اس کو معنی حقیقی میں استعمال کر کے اور بلا کیف کی قید لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. وجہ میں ٹھیک ہے، ہاتھ میں ٹھیک ہے، لیکن وجہ میں کیا کرنی ہے؟ وجہ میں پھر اپنے حساب سے تعویل ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مثلا میرے لیے وجہ ہیں، تو آپ میرا وجہ تو نہیں ہوئے نا، مطلب آپ میرے لیے کیا پر رونق ہیں. یہ اس محفل کا جو ہے نا وہ چہرہ شما درخشاں چہرہ ہے. چہرہ ہے کا مراد کہ کوئی محفل کا چہرہ ہوتا ہے؟ نہیں، چہرہ مطلب ہے کہ رونق. جو کہ انسان کا آپ جو ہے نا وہ پورا جسم جو ہے نا وہ کھلا ہوا ہو، ٹھیک ہے، اس پہ جو ماسک لگا ہوا ہو، پہچان آئے گی؟ پہچان سکے گا بندہ؟ نہیں ہے. یعنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان ہے اس طرح کر کے. اسی طرح سارے جو ہے نا وہ. وممن خالف هذه نظریت ابو حامد الغزالی، ہم نے کہا ابو حامد غزالی محمد الغزالی ہے، یہ 505 میں متوفا ہے اور یہ ان کے اساطین میں شمار ہوتا ہے. وحاصل ما ذکره فی نقدها ان هذه الالفاظ التي تجرى في العبارات القرآنية والاحادیث نبویت لها معان ظاہرۃ وہی الحسیہ التي نراها، ان کے لیے کچھ ایسے معانی ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. وہی محالۃ علی اللہ تعالی، وہ تو ہاتھ اس معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. ومعان اخرى مجازیۃ مشہورۃ یعرفها العربی من غیر تعویل، دوسری جو ہے نا معنی ہے، معنی استعمالی ہے، معنی مجازی ہے، اور ہر عرب جو ہے نا اس کو جانتا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ، یعنی مجاز مشہور ہے. مجاز مشہور اس کو کہتے ہیں کہ حقیقت کے قریب ہو جاتا ہے بالکل. مجاز مشہور اور غیر مشہور میں کیا فرق ہے؟ کہ مجاز مشہور اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ ہمیں کبھی جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تمہارا حقیقی نہیں ہے اس کا. یعرف العربی من غیر تعویل ولا محالۃ
تفسیر، اس کی تفسیر کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. فَإِذَا سَمِعَ الْيَدُ فِي قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ خَمَّرَ آدم بِيَدِهِ، مثلا نبی پاک نے یہ فرمایا کہ خداوند قدوس نے جناب آدم کی مٹی کو خود خمیرہ کیا، بِيَدِهِ اپنے ہاتھ سے خمیرہ کیا. وَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، خدا کا مومن کا جو دل ہے وہ خدا کی انگلیوں کے 2 انگلیوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اصبعین کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ خدا کے لیے، یا اصابع الرحمن. فینبغی ان یعلم ان هذه الالفاظ تطلق على معنیین، یہ جو ہے نا 2 معنی ہے اس کے لیے. احدهما هو الوضع الاصلی، اصلی یعنی لغوی، ٹھیک ہے، وهو عنصر مرکب من لحم وعظم وعصب، یعنی یہ عنصر ہے، یعنی کیا کہتے ہیں، عضو ہے، عنصر ہے یعنی عضو ہے، جز ہے، جو مرکب ہے لحم سے، عظم سے، اور جو ہے وہ عصب وہی جو ہے رشتہ جو ہوتا ہے کہ وہی ہاتھ، یعنی پوست، گوشت اور ان چیزوں سے بنا ہوا ٹکڑا جو ہے وہ. وقد یستعار هذا اللفظ عن ید لمعنى آخر لیس هذا المعنى بجسم اصلا جسم سے وہ بالکل دور الگ سے ایک معنی ہے. کما یقال البلدۃ فی ید الامیر، یہ جو شہر ہے بھائی وہ تو حاکم کے ہاتھ میں ہے، وہ تو اس کی مٹھی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے فإن ذلك مفہوم وإن كان الامیر مقطوع الید، ہو سکتا ہے وہ جو بادشاہ ہے، حاکم ہے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہو سکتا ہے، ممکن ہے. بادشاہ کے مثلا جنگ میں ہاتھ کٹ کے پھر بھی وہ بادشاہ ہے، پھر بھی کہیں گے کہ شہر اس کے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں گے بھائی اس بیچارے کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ہاتھ میں، کوئی کہیں بھائی نہیں اس کے تو ہاتھ میں نہیں، اس کے ہاتھ تو کٹے ہوئے ہیں نا. اور جس طرح وہ میں عموماً مثال دیتا ہوں کہ وہ شاگرد جو ہے نا، ایک بچے نے سوال بتایا تو اس نے کہا ماشاء اللہ آپ تو کمال کے بیٹے ہیں. اس نے کہا نہیں سر، میں جمال کا بیٹا ہوں. تو مراد یہ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ الْأَمِيرُ مَقْطُوعَ الْيَدِ فَعَلَى الْعَامِي وَغَيْرِ الْعَامِي أَنْ يَتَحَقَّقَ قَطْعًا وَيَقِينًا. عامی یا غیر عامی، یعنی جو ایک تو لغت کا ماہر ہے وہ شخص، یا اس سے ہٹ کے جو بھی شخص ہے، اس کے لیے یہ بات قطعاً متحقق ہے، یقیناً متحقق ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یرد بذالک جسماً، اس سے ارادہ نہیں کیا ہے، ارادہ یرید اس سے ارادہ نہیں کیا ہے کہ جسم مراد ہے، یہ خدا کے لیے جسم ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ اللَّهِ مُحَالٌ فَإِنْ خَطَرَ بِبَالِهِ أَنَّ اللَّهَ جِسْمٌ مُرَكَّبٌ مِنْ أَعْضَاءٍ فَهُوَ عَابِدُ صَنَمٍ. اگر کس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خدا اس طرح جو ہے نا گوشت اور پوشت اور رکھتا ہے، گویا کہ پھر وہ خدا کو اس نے ایک بت بنا دیا اور پھر وہ بت کی عبادت کرنے والا ہے. فَإِنَّ كُلَّ جِسْمٍ مَخْلُوقٌ وَعِبَادَةُ الْمَخْلُوقِ كُفْرٌ، ہر جسم چونکہ مخلوق ہے اور مخلوق کی عبادت جو ہے وہ کفر ہے. وَعِبَادَةُ صَنَمٍ كَانَتْ كُفْرًا لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ. وَمِنَ الْمُخَالِفِينَ لِهَذِهِ النَّظْرِيَّةِ ابو زہرہ المعاصر. اس نظریے دیکھیں، اشاعرہ کا ہم نے نظریہ پیش کیا، ابو الحسن اشعری کا. خود اشاعرہ میں سے ان کا ایک ستون شمار ہوتا تھا، کون؟ غزالی. امام غزالی جو ہے نا وہ بڑے فیلسوف تھے اور بڑی اس کی جو ہے نا وہ تعریف کرتے ہیں. اس نے اس نظریے کی مخالفت کر دی کہ یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. ہمیں تعویل کی طرف کیوں جائیں؟ تعویل کی طرف وہ جائے کہ جس کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہے. اور دوسری مخالفت کی ہے جو ہے نا ابو زہرہ المعاصر، یہ محمد احمد المصر کے مصنف تھے، 1976 میں متوفا ہے، یعنی تازہ ہے ابھی جو ہے نا وہ. فَإِنَّهُ قَالَ قَوْلُهُمْ بِأَنَّ لِلَّهِ يَدًا وَلَكِنْ لَا نَعْرِفُهَا وَلِلَّهِ نُزُولًا وَلَكِنْ لَيْسَ كَنُونَ، کہ خدا کے لیے ہاتھ ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں کے لیے نہیں ہے. خدا آسمان پر آتا ہے، نزول ہے اس کے لیے چوتھے آسمان پر، لیکن ہمارے نزول کی طرح نہیں ہے. الی آخرہ، الخ یعنی الاخری. هذه احالات علی مجهولات لا نفهم مودعها ولا غایتها، یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ ایک مجہول چیز کی طرف جو ہے نا وہ معما کی طرف جو ہم لے جا رہے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ، تو لہذا یہ درست نہیں ہے. یعنی یہ صفات خدا کو اس طریقے سے ثابت کرنا حقیقت میں جو ہے وہ کیا ہے، آپ ایک ایسی وادی اور ایک اندھیرے میں ہمیں دھکیل رہے ہیں کہ جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. لہذا یہ نظریہ درست نہیں ہے. واضح ہے. الثالث التفویض. ذهب جمع من الاشاعرہ وغیرهم الى اجراء هذه الصفات على الله سبحانہ و تفویض المراد منها الیہ. یہاں تفویض دیکھیں، تفویض کا کلمہ اصطلاح جو ہے نا وہ معروف اصطلاح وہ والی اصطلاح ہے. ٹھیک ہے، تفویض
मुफव्विज़ा जिसको हम कहते हैं, मुफव्विज़ा यानी खुदावंद कुद्दूस ने इस आलम को खल करने के बाद दुनिया जो है वो हवाले कर दी है, तफवीज़ कर दी है। तफवीज़ इस्तिक़लाली और गैर इस्तिक़लाली वो असल तफवीज़ की बात है, यहाँ वो मुराद नहीं है। तफवीज़ से मुराद ये नहीं है, बल्कि तफवीज़ से मुराद ये है कि हम तो भाई फंस गए। कुरान कहता है कि खुदा के लिए चेहरा है, हाथ है और ये है, और दूसरी तरफ से उसका अगर हम कोई माना लेते हैं तो फिर मुश्किल मुजस्सिमा बन जाते हैं, और अगर नहीं लेते तो फिर जो है वो ये मुश्किल हो जाती है। तो हम कहते हैं कि भाई खुदा जिस माना में चेहरा रखता है हम उसी माना में कबूल करते हैं, खुदा जिस माना में हाथ रखता है उसी माना में जो है ना वो कबूल करते हैं। तफवीज़ करते हैं इनके मानी, यानी हवाले करते हैं इन मानी और मतालिब और मफहूम को खुदा के हवाले करते हैं। खुदाया हमको ज़ुल अब हम आपको मानते हैं जिस माना में आप हैं, बात ख़त्म जो है, बात इस तरह ये जो है ये तो ठीक नहीं है ना फिर सर? हाँ ठीक है ना फिर? ठीक है, ठीक नहीं है ना? ठीक नहीं है जी। इस पर जो है ना वो इतराज़ ये करते हैं कि देखें भाई ये क्यों जो है ना क्यों असल में इनके पास क्या दलील है। कहते हैं इनके पास दलील ये है कि कुरान मजीद में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 में जो है ना वो ये है कि हुनाक मुतशाबिहातुन व हुनाक मुहकमातुन व उखर मुतशाबिहातुन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊनल मुतशाबिहात। ये मफ़हूम में बयान कर हो सकता है जो है इबारत में इधर उधर हो। तो कुरान में कुछ मुहकमात हैं, कुछ मुतशाबिहात हैं, जिनके कुलूब में जो है ना वो ज़ैग़ और कजी है, तो वो मुतशाबिहात को लेते हैं। अलबत्ता जो वो मोमिन हज़रात हैं वो कहते हैं कि आयत ये है कि हम इसको खुदा के हवाले करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये वजह जो है ना हमारे मुतशाबह है। जब मुतशाबह है तो फिर इस सूरत में हम मुतशाबह पे जो है ना उसको नहीं खोलेंगे, तो लिहाजा हमारे पास दलील ये है कि हम इनको खुदा के हवाले कर देते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को, इन मतालिब को, इन सिफ़ात को मुतशाबिहात के खाते में डालते हैं और फिर वहाँ पे हाथ जो है वो खड़ा कर देते हैं। वाज़ेह है? रासिखून फिल इल्म फिर किस तरफ जाएंगे? हाँ, फिर हाथ खड़े कर दें, फिर रासिखून फिल इल्म किधर जाएंगे? जी, वो इसी आयत में रासिखून फिल इल्म है। कहते हैं कि मुसन्निफ़ इसका जवाब देते हैं कि देखें, अगर उनकी बात का असासी नुक्ता ये है कि चूँकि ये मुतशाबिहात में से है तो इनकी बात दुरुस्त नहीं है। क्यों कि वलो बादी राय में, इब्तदाई नज़र में ये मुतशाबिहात में से हैं, लेकिन अगर हम दिक्कत करें इस पर तो फिर ये मुहकमात में से हो जाता है, न कि मुतशाबिहात में से। मुहकमात में से हो जाता है, न कि मुतशाबिहात में से। लिहाजा फिर जो है ना ये फिर नज़रिया बिज़ात खुद जो है वो बातिल हो जाएगा। वाज़ेह है? तो ये जो है वो तफवीज़ का नज़रिया है। इसको जो है ना इबारत को देखें कि कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। ज़हब जम्उ मिन अल-अशाइरा वग़ैरहुम इला इजराए हाज़िहि सिफ़ात अल्लाह सुब्हानहु व तफ़वीज़िल मुराद मिनहा। खुदा पर जारी करते हैं लेकिन इसकी जो मुराद है उसको हवाले करते हैं इलैहि है, यानी इल्लाह सुब्हानहु व तआला। क़ाल शहरिस्तानी इन जमाअतन कसीरतन मिन सलफ़, सलफ़ी जो है ना वो सलफ़ी है, युस्बितून सिफ़ात ख़बरियतिन मिसल यदैन वल वजह वला युअव्विलून ज़ालिका। तावील भी नहीं करते कि तावील के हम कायल हो जाते हैं। इल्ला अन्नहुम यक़ूलून इन्ना ला नारिफ़ु माना लफ़्ज़ अल वारिद फ़ीहा। लफ्ज़ जो वारिद है उसका माने का हमें पता नहीं है। मिसल क़ौल अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। रहमान वो है जो अर्श पे बैठा हुआ है। अब अर्श पे बैठा हुआ है, बैठने से मुराद क्या है हमें पता नहीं है। व मिसल क़ौल तआला लिमा खलक़तु बियदैया व लसना मुकल्लफ़ीन बिमारिफ़ति तफ़सीर हाज़िल आयात बल तकलीफ़ु कद वरद बिल एतिक़ाद बिअन्नहु ला शरीक लहू व ज़ालिका कद असबतनाहु। वो कहते हैं कि खुज़ू दीन अल अजाइज़, एक इबारत पेश करते हैं, खुज़ू दीन अल अजाइज़ वत्रुकू दीन अल फ़लासफ़ा, इस तरह की कोई इबारत है ना। वो कहते हैं अब अजाइज़ यानी एक अजूज़ कोई क्या कहते हैं, इतना फ़तीन बंदा ना हो, अजूज़ टाइप हो, जिससे बूढ़ा बंदा होता है, वो क्या होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक दीन है, एक क़यामत है, एक बस इतना ले लें बस आपके लिए काफ़ी है। बाकी आपको गौर खौज और इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। नबी ने कहा अल्लाह है, पाक पैगम्बर नबी हैं, कुरान है, इस तरह। अब कुरान कैसा है, अल्लाह कैसा है, नबी की इस्मत है या नहीं है, इन चीज़ों में न पड़े। वाज़ेह है? ये सलफ़ियों का नज़रिया है। सलफ़ियों में सिर्फ एक जमात का, तमाम सलफ़ियों का नहीं है।
ٹھیک ہے. وَلَسْنَا مُكَلَّفِينَ، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مکلف نہیں ہیں بِمَعرِفَتِ تفسیر حاضر الآیات، اس کی تفسیر کیا ہے ہم پر واجب نہیں ہے، بل تکلیف صرف ہماری ذمہ داری کیا ہے، قد ورد بالاعتقاد، اتنا اعتقاد ہونا چاہیے کہ بأنہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وذالک قد اثبتنا، اس کو ہم جو ثابت کر چکے ہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وإلیہ جنح الرازی، فخر الدین رازی امام المشککین، یہ جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہوا ہے. هذه المتشابہات یجب القطع بأن مراد اللہ منها شیء غیر ظواہرها، یہ کہتے ہیں یہ متشابہات ہیں، جب متشابہات ہیں تو خدا کی مراد جو ہے اس ظواہر سے ہٹ کے کچھ اور ہے. کما یجب تفویض معنی الی اللہ تعالی، اس طرح واجب ہے کہ ان کی معنی کو ہم خدا کے حوالے کریں. ولا یجوز الخوض فی تفسیرها، اس کی تفسیر میں غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. اقول ان لأہل تفویض عذرا واضحا فی هذا المجال، یعنی دلیل، عذر یعنی دلیل ہے، یہ جو تفویض کے قائل ہیں ان کے لیے ایک دلیل موجود ہے اس مجال میں، اس مورد میں، مجال میں. فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على صفات الخبریہ من الآيات المتشابہة، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان آیات جن میں یہ صفات خبریہ ید اور وجہ وغیرہ آیا ہے وہ آیات متشابہہ ہیں. وقد نہا سبحانہ عن ابتغاء تاویلها، خداوند قدوس نے نہیں کی ہے کہ اس کی تعویل میں پڑھنے سے آپ جو ہے وہ دور ہو جائیں، واللہ جو ہے وہ فی قلوبہم زیغ ہو جائے گا. وَأَمَرَ عِبَادَهُ بِالْإِيمَانِ بِهَا، اور صرف حکم کیا ہے کہ اس پر آپ ایمان لے کے آئیں، بس کہ یہ ہے، اس کی تعویل کیا ہے آپ اس میں نہ جائیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں جو ہے نا وہ یہ پوری آیت لمبی چوڑی آیت ہے، اب اس کو دیکھ لیں. نعم یلاحظ علی مقالتہم هذه ان الآیات لیست من الآیات المتشابہہ، یہ جو آیات ہیں آیات متشابہات میں سے نہیں ہیں. فإن المفاد فيها غیر متشابہ، اس کا جو مفاد ہے وہ متشابہ نہیں ہے. اذا امعن فیہ الانسان المتجرد عن کل رأی سابق، اگر اس کا ذہن صاف ہو، سابقاً کوئی رائے نہیں ہے اور وہ اس میں غور کرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ متشابہ نہیں رہتی بلکہ وہ محکم ہو جاتی ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس، اس کو پڑھ کے ختم کریں میرا خیال جو ہے وہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ پورا کا پورا شیروں کے علاوہ سب کے ساتھ معنی کا قائل ہے. کوئی کہتا ہے کہ دنیا آخرت دونوں میں نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے دنیا میں نہیں.